अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं बाकायदा तौर पर लाइव यूट्यूब पे अपना ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और आज जो लाइव हम कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ये है कि वैसे तो मेरा जो वीलॉग है वो मोस्टली जो कंटेंट उसमें मैं क्रिएट करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ट्रैवल से रेलेवेंट होता है या फिर वो फूड से मुतल्लिक होता है, मेरी कुकिंग से मुतल्लिक होता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इसके अंदर एजुकेशन के हवाले से वीडियोज़ भी ऐड करता हूँ और साथ-साथ मैं कोशिश करता हूँ कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी बात की जा सके। उन सोशल इश्यूज़ के ऊपर ख़ुसूसन जो कि थोड़े से पाकिस्तान के अंदर कम ही डिस्कस होते हैं। तो आज मैं एक और नई प्लेलिस्ट बाय द वे क्रिएट करने जा रहा हूँ मेरे व्लॉग में। उस प्लेलिस्ट का नाम है कि पॉलिटिकल कमेंट्री। पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात होगी इस प्लेलिस्ट के अंदर और कोशिश मैं यही किया करूँगा कि वक़्तन-फ़वक़्तन आपसे लाइव बात हो सके और देखा करेंगे कि उस वक़्त का जो होगा, हम उसको मद्देनज़र रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ी-सी डिबेट करेंगे और बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ग्रुप की नुमाइंदगी ना करते हुए हम ये पॉलिटिकल डिबेट करेंगे। पॉलिटिकल डिबेट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमें हमेशा रोका ही गया है कि पब्लिक स्पेसेस में पॉलिटिकल डिबेट ना ही की जाए। उसकी वजह है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे ग्रुप्स के लिए, बहुत सारे ऐसे हलके हैं जिनको वो नागवार गुज़रती है, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट से सवालात जन्म लेते हैं मुल्क के हवाले से, मुल्क में चलने वाले निज़ाम के हवाले से और मुल्क में होने वाली जो इम्पोर्टेंट अहम तब्दीलियाँ हैं उसके हवाले से। तो यही मकसद होगा मेरी इस प्लेलिस्ट का, जो कि पॉलिटिकल कमेंट्री से मुतल्लिक इसमें वीडियोज़ आप देखा करेंगे जो कि लाइव हुआ करेंगी, लेकिन वो आपके इस प्लेलिस्ट में मौजूद भी होंगी। तो आज मैं हल्की-फुल्की बात ही करूँगा, ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगा। लाइव का सेक्शन कोशिश किया करेंगे कि थोड़ा स कम से कम ही हो, ताकि लोग बोर ना हों। ऑनलाइन का दौर है, आपको पता है, और ऑनलाइन में लोगों की जो अटेंशन ग्रैब करना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है ऑनलाइन। तो बहरहाल आज जो इम्पोर्टेंट डिबेट सारा दिन पाकिस्तान में गर्दिश करती रही है, वो बेसिकली अपकमिंग पाकिस्तान में जो सेनेट इलेक्शंस हैं उसके हवाले से थी। बहुत ज़्यादा ये डिमांड कुछ हलकों की तरफ से आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर शायद जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इस वक्त मौजूद है, जिसे हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, और बाइकैमरल, जिसके अंदर 2 ऐवान हैं पार्लियामेंट के, एक ऐवान बाला और एक ऐवान ज़ेरीन, और इनको आम फ़हम ज़बान के अंदर ऐवान बाला को सेनेट और ऐवान ज़ेरीन को कौमी असम्बली कहा जाता है। तो कौमी असम्बली के अंदर आपको पता है कि जो नुमाइंदगी होती है वो डायरेक्ट अवामी नुमाइंदों की होती है। अवामी नुमाइंदे मतलब कि वो लोग जिनको आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और हलकों में अक्सरियत से वोट देकर भेजते हैं और वो ऐवान ज़ेरीन में बैठते हैं, और ऐवान ज़ेरीन के अंदर से ही प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं नुमाइंदगान के अंदर से जो भी रूलिंग पार्टी उस वक़्त होती है मेजॉरिटी के अंदर, उसी के अंदर से चुना जाता है। ऐवान बाला, जिसे हम सेनेट कहते हैं, और ऐवान बाला के हवाले से ही आजकल डिबेट चल रही है पाकिस्तान में। ऐवान बाला में ही इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले महीने, यानी कि मार्च में। और मार्च में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है उसके हवाले से अमूमन लोगों को कम ही पता होता है। आजकल तो जो डिबेट चल रही है वो ये चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारे पाकिस्तान में सेनेट की शायद ज़रूरत ही नहीं है। सेनेट है तो है क्यों? लोगों को शायद ये बहुत ज़्यादा बात तो कुछ हलकों को नागवार गुज़र रही है। अ, सॉरी। तो बात ये है कि सेनेट क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसके पीछे बहुत अहम एक वजह है, और वो वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी वो डेमोक्रेसी जिसके अंदर
زیادہ سے زیادہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پاورز ہیں، جنہیں ہم طاقت کہتے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ساری جو طاقتیں ہیں وہ اس کے اندر ویسٹڈ ہیں، اس کے اندر موجود ہیں۔ جتنا بھی پاکستان کو چلانا، اسٹیٹ کو چلانے سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اس پارلیمنٹ کے اندر طے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن پاورفل ہونا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ہے بھی، آن گراؤنڈ ہے یا نہیں اس پہ ہم بعد میں کبھی ڈیبیٹ ضرور کریں گے، لیکن ہمارے قانون کے مطابق جو کہ ہمارے آئین ہے اس کے مطابق پارلیمان جسے ہم کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے۔ اور اب اس کے دو حصے ہیں، جیسے میں نے پہلی بات کر لی، تو ہمیں کھٹکتا کیوں ہے سینٹ؟ یہ بہت اہم سوال ہے آج کا، اور اسی حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ اس وقت سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے۔ چونکہ مسئلہ سپریم کورٹ کا جو ابھی چل رہا ہے وہ سب جوڈس ہے، اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کریں گے۔ جو بھی دلائل دیے جا رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، ان کے نمائند جو ان کے لیگل کاؤنسلز ہیں، وہ اس حوالے سے ایک بہت پرمغز سی ڈیبیٹ اندر سپریم کورٹ کے اندر چل رہی ہے۔ اس کو ضرور فالو کیجئے، میں بھی فالو کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک میں اس پہ کمنٹ کر سکوں گا میں ضرور کروں گا۔ لیکن سینٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو بات اہم یہ ہے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے والی، کہ سینٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ سینٹ کا جو ادارہ ہے، جو پاکستان میں کے جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر سینٹ کی انتہائی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر صوبوں کی، چاروں صوبوں کی، جو کہ ہمارے جو فیڈریشن ہے اس کی اکائیاں تصور کی جاتی ہیں، اس کی نمائندگی اگر اس ہمارے جو فیڈریشن کا جو نظام ہے، اسٹیٹ کا جو نظام ہے اس کے اندر چاروں صوبوں کی نمائندگی جو ہے وہ سینٹ میں موجود ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایوان زیریں میں ہمارے جو نمائندگان ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چلاتے ہیں، جو حکومت بنتی ہے، جو اوور آل فیڈریشن کو چلاتی ہے، اس کے نمائندگان ڈائریکٹلی بیٹھتے ہیں وہاں پر، اور وہیں سے پرائم منسٹر اور باقی جتنے بھی وزراء ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وہیں سے چنے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستانی لاء میں یہ گنجائش موجود ہے کہ سینٹ سے بھی اگر آپ نے چننا ہے کسی کو وزیر تو وہ بھی چنا جا سکتا ہے۔ پر وہ ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے، وہ بھی اگر کبھی کوئی موقع آیا تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس پر نظر ڈالیں گے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹ نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبوں کی نمائندگی سے خوش نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صوبے جو سینٹ ہے اس کا ہونے کا کوئی تک نہیں بنتی، تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ صوبوں کی نمائندگی اگر ہمارے جو پارلیمنٹ ہے، جو کہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کے اندر صوبوں کی نمائندگی دینی ہے تو وہ سینٹ ہی ہے، کیونکہ سینٹ کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو نمائندگان اس تناسب سے چنے جاتے ہیں جس تناسب سے صوبوں کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز جتنی میجورٹی میں ہوتی ہے، اکثریت میں ہوتی ہیں، اسی تناسب سے وہ سیٹیں سینٹ کے اندر انہی پارٹیز کو ملتی ہیں۔ تو ابھی جو ایک کشمکش کی صورتحال یا کنٹروورشل کیا جا رہا ہے سارے معاملے کو، اور اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، صدارتی ریفرنس کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے ایڈوائس بھی لی ہے اس حوالے سے، اور اس حوالے سے چلنے والی جتنی بھی ڈیبیٹ ہے اس کو بڑا باریک بینی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی نتیجے کو اخذ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی اوپینین بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہو سکتا ہے اگر ہم نے بلا سوچے سمجھے اس قسم کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ سینٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ آپ جو اس ملک اس فیڈریشن کی جو اکائیاں ہیں، جو کہ صوبے ہیں، ان سے خوش نہیں ہیں۔ تو اصل میں ڈیبیٹ صوبوں کے اندر جو مسئلہ ہے وہ صوبوں کو دی جانے والی جو پاورز ہیں اس تک جا پہنچے گا، اور صوبے اس حوالے سے
بہت ناخوش نظر آتے ہیں۔ اگر صوبائی حکومتوں کے اندر جا کر آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہاں پر جو ایک تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سینٹ کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہاں سے صوبوں کی نمائندگی سینٹ کے اندر آتی ہے۔ اسی لیے سینٹ کو ایوان بالا کا درجہ دیا گیا، کیونکہ چاروں صوبوں کی وہاں پر نمائندگی ہے، اور چاروں صوبوں کی نمائندگی ایک جگہ پر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فیڈریشن متحد ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایسی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اور مزید آگے چل کر اس میں اور بھی اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ میں بات کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کریں گے، اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں پہلی دفعہ پولیٹیکل کمنٹری اس پلیٹ فارم سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے جرنلزم کا، میں نے پاکستان میں بہت عرصے تک جرنلزم پریکٹس کی ہے اور ایز اے رپورٹر کی ہے، اور میرا ان معاملات پر خصوصاً پولیٹیکل جو ویلنگ اینڈ ڈیلنگ ہے اس کے اوپر ایک نظر رہی ہے اور ابھی بھی ہے، اگرچہ میں اب بہت زیادہ پریکٹیکلی جرنلزم کو اس طریقے سے پریکٹس نہیں کرتا بہت زیادہ، لیکن میں جرنلزم سے جڑے ہوئے بہت سارے اور کام ہیں، ریسرچ ہے، اس پہ ابھی بھی میں اپنا جو ایک رول ہے وہ پلے کر رہا ہوں، اور ان معاملات کے اوپر بھی مزید آگے بات ہوتی رہے گی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا میرا ویلاگ، میرے ساتھ رہیے گا اور ضرور سبسکرائب کیجیے گا میرے اس ویلاگ کو۔ آئندہ بھی آپ سے لائیو ملاقات ہوتی رہے گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔